ہو قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، میں کیسے تم سے ملاؤں اکھیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع افریدی مخاطب ہوں۔ حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے۔ ارکان اسلام کے پوائنٹس پر بات چیت چل رہی ہے۔ آج 5واں اہم رکن حج ہمارا موضوع ہے۔ یہ عبادت عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج کے معنی ہیں قصد یعنی ارادہ کرنا اور زیارت کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں حج سے مراد وہ عبادت ہے جو بیت اللہ اور میدان عرفات میں پہنچ کر مخصوص انداز میں کی جاتی ہے۔ چونکہ حج میں مسلمان بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، اس لیے اسے حج کہا جاتا ہے۔ حج کی فرضیت کے بارے میں ارشاد باری تعالی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک زمین پر پہلا گھر جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، بڑا بابرکت ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ جو شخص حج کے اخراجات رکھتا ہو پھر بغیر حج کیے مر جائے، قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبہ میں ارشاد فرما رہے تھے حج کی فرضیت کے بارے میں۔ ایک شخص نے 3 بار پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس پر عمل نہ کر سکتے۔ زمین پر پہلا گھر جو لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے وہ کعبہ ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے پانی تھا۔ اللہ پاک نے اس پر جھاگ پیدا کیے، وہ جھاگ 40 سال تک ایک جگہ محفوظ رہے، پھر وہی جھاگ پھیلا دیے گئے۔ اسی پھیلے ہوئے جھاگ کا نام زمین ہے۔ اس جھاگ کی پیدائش آسمانوں کی پیدائش سے پہلے، ان کا پھیلاؤ اور ان کے بعد ہوا، اور وہ جھاگ جہاں محفوظ رہے وہی کعبہ معظمہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کے بالکل مقابل فرشتوں نے کعبہ شریف کی عمارت بنائی، پیمائش میں بیت المعمور کے برابر، تاکہ آسمان کے فرشتے تو بیت المعمور کا طواف کریں اور زمینی فرشتے کعبہ کا طواف کریں۔ یہ زمین پر پہلا گھر جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، بڑا بابرکت ہے۔ جیسے سیپ کے اندر قیمتی موتی ہے، اسی طرح زمین پر عظیم مقام، قیمتی مقام کعبۃ اللہ، کعبہ شریف ہے۔ آج کی حدیث جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہو بے شک قال فرمایا، الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہیں، اللہ کی جماعتیں ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ ان دعوہ اجابہم، اگر یہ دعا مانگیں تو ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر یہ بخشش مانگیں تو انہیں معاف کیا جاتا ہے۔
ان ابی ہریرہ قال فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، وفد اللہ ثلاثۃ، اللہ کے مہمان تین ہیں، اللہ کی جماعتیں تین ہیں، الغازی غازی، والحاج حج کرنے والے، والمعتمر اور عمرہ کرنے والے۔ حج کرنے کے ارادے سے جب کوئی جاتا ہے، کعبہ ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جانے والے ایک قدم رکھیں تو 1,00,000 نیکی کے قدموں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے گھر میں جا کر 2 نوافل پڑھنے والے 1,00,000 نوافل پڑھنے کا ثواب پاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں ایک ختم قرآن کرنے والے 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب پاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں، مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا، مسجد حرام اور دوسری مساجد کے علاوہ 10,000 نمازیں ادا کرنا برابر ہے، اور مسجد حرام میں نماز ادا کرنا دوسری مساجد میں نماز ادا کرنے سے 1,00,000 نماز ادا کرنے کے برابر بات ہے۔ افضل نماز اللہ کے گھر میں اور پھر تمام گھروں سے بڑھ کر مسجد نبوی میں 10,00,000 یعنی کہ 10,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد حرام اللہ کے گھر میں 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر وہ بات ہے۔ فتح موصلی فرماتے ہیں کہ جنگل میں ایک نابالغ لڑکے کو دیکھا کہ وہ پیدل چل رہا ہے اور اس کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا صاحبزادے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا تمہارے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں؟ کہنے لگا قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تم تو ابھی مکلف نہیں بنے۔ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں موت مجھ سے کم عمر والوں کو بھی پکڑ لیتی ہے۔ میں نے کہا تمہارے قدم چھوٹے ہیں، راستہ بہت دور ہے۔ کہنے لگا میرا کام قدم اٹھانا ہے، اللہ پاک کا کام مقصد تک پہنچانا ہے۔ میں نے کہا توشہ، کوئی سواری، کوئی انتظام؟ کہنے لگا میرا توشہ یقین ہے، میری سواری پاؤں ہیں۔ میں نے کہا روٹی پانی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کہنے لگے حضور اگر کوئی آدمی تمہیں بلائے، تمہیں یہ زیبا ہے کہ اس کے گھر جانے کے لیے اپنا کھانا لے کے جاؤ؟ یعنی جب اللہ تمہیں مہمان بنا لیتا ہے، رب خود میزبان ہے، تو پھر بندوں کو چاہیے کہ وہ کھانا ساتھ لے کے جائیں۔ اپنے آقا نے اپنے بندوں کو اپنے گھر بلایا، زیارت کی اجازت دی، ان لوگوں کو ذوف یقین نے مجبور کیا تو وہ توشے لے کے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بات ناپسند ہے، اس لیے کہ رب نے مجھے بلایا، میں اللہ کا مہمان ہوں، اللہ کا وفد ہوں، اللہ کی جماعت ہوں، اللہ مجھے کھلانے پلانے والا ہے۔ یہ کہہ کر بچہ غائب ہو گیا۔ فتح موصلی فرماتے ہیں کہ جب میں کعبہ شریف پہنچا تو اچانک میری نگاہ پھر اسی بچے پر پڑی۔ بچہ پھر بولا، پھر گویا ہوا، کہنے لگا یا شیخ تم ابھی تک اسی یقین پر ہو؟ سن میری بات، میری روزی کا ذمہ میرے رب کے ذمے ہے۔ جب روزی کا ذمہ رب کے ذمہ ہے، پھر کیوں مخلوق اپنی روزی کے لیے کوشش کرے؟ میرے مالک نے جو کچھ میرا نفع نقصان میرے پیدا ہونے سے پہلے میرا مقدر میں لکھ دیا ہے، وہی مجھے عطا کرنے والا ہے، وہی مجھے بخشنے والا ہے، اور وہی مجھے مہمان بلانے والا ہے۔ یہ کہہ کر بچہ پھر غائب ہو گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کا گھر ایک ایسا گھر ہے، وہاں جا کر ایک قدم کے بدلے میں 1,00,000 نیکی کے قدموں کا ثواب ہے۔ وہاں مہمان بن کر جاتے ہیں، اور جب مہمان بن کر پہنچ جاتے ہیں تو رب قدردانیوں کی حد کر دیتا ہے، اور مہمان نوازی کا یوں حق ادا کرتا ہے کہ عرفات کے میدان میں ایک وہ موقع ہوتا ہے
اور ایک موقع وہ ہوتا ہے جب انسان سو جائے اور ذاکرین لوگوں کے دل ذکر کر رہے ہوں. یہ دو موقع ہوتے ہیں. ان دونوں موقعوں میں اللہ پاک فرشتوں کو بلاتا ہے، میرے فرشتوں میرے پاس آؤ. ایک تو وہ رات کے وقت سونے والے سو جاتے ہیں، روحیں نکل جاتی ہیں، جسموں کے اندر جان موجود ہوتی ہے اور دل اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. ذکر قلبی کرنے والے لوگوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ سینے کے اندر 7 لطائف اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کی صدا آتی رہتی ہے اور نفی اثبات ہوتا رہتا ہے. اللہ پاک اس وقت فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے، ادھر دیکھو میرے فرشتوں، میرے بندوں کی حالت کو دیکھو، روحیں نکل گئیں، یہ سو رہے ہیں مگر ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. ایک اس وقت اللہ پاک فخر کرتا ہے فرشتوں کو بلا کر کہ تم فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تو کیوں انسان بنا رہا ہے جس کی وجہ سے خون ریزی ہوگی، تباہی ہوگی، فساد ہوں گے، جھگڑے ہوں گے. تو تمہیں تسبیحات کروانی ہے، تمہیں پاکی بیان کروانی ہے، تعریف کروانی ہے، وہ کام تو ہم کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس وقت رات کے وقت اللہ فرشتوں کو بلا کے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ سو رہے ہیں مگر ان کے دل مجھے پکار رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، میرے نام کی مالا ان کے دل جھپتے جا رہے ہیں. اور دوسرا موقع عرفات کا میدان ہوتا ہے، جس میدان میں فرشتے غبار آلود چہروں کے ساتھ اور غبار آلود اپنے احرام کے ساتھ، غبار آلود اپنے بالوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. ایک وہ موقع ہوتا ہے جب اللہ فخر کرتا ہے، فرشتوں کو بلا کے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ علیم و خبیر ہے مگر فرشتوں کی زبان سے اگلواتا ہے. فرشتے کہتے ہیں، مولا گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، زندگی کی مصروفیات کو چھوڑ کر، چاہتوں کو چھوڑ کر، محبوبوں کو چھوڑ کر، دولت کو چھوڑ کر، فقط تجھے راضی کرنے کے لیے عاشقانہ لباس پہن کر، مثل کفن یعنی کہ سفید لباس پہن کر، عاشقانہ چال چلتے ہوئے، تلبیہ کرتے ہوئے اور حج اور عمرہ مکمل کرتے ہوئے میدان عرفات میں بیٹھے تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں. مزید سوال جواب ہوتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو معاف کر دیا. اب یہاں پر فرشتے کہتے ہیں، مولا کچھ لوگ تو زیارت کی نیت سے نہیں آئے، کچھ لوگ حج عمرے کی نیت سے نہیں آئے، کچھ لوگ تو کاروباری نیت سے آئے، کچھ لوگ تو سیر و سیاحت کی نیت سے آئے ہیں، کچھ لوگ تو ناجائز مال سے آئے ہیں، ناجائز طریقوں سے آئے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں آج گواہ ہو جاؤ، آج میں نے نیکوکاروں کا صدقہ، گنہگاروں کی حاضری بھی قبول کر لی، اور جو جس انداز سے جس مال سے میرے گھر میں پہنچ گیا وہ امن میں آ گیا، میں نے اس کی حاضری بھی قبول کر لی، میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا. تو مہمانی کی حد اور مہمان نوازی کی انتہا رب کی حج کے دوران یہی ہوتی ہے، عمرہ کے دوران، کہ اللہ پاک حج عمرہ کرنے والوں کو جب واپس لوٹاتا ہے تو ایسے کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی انہوں نے جنم لیا. یہ مہمان نوازی کی شان ہے جو اللہ پاک فرماتا ہے. حج کی 3 صورتیں ہیں. ایک حج افراد، دوسرا قران اور تیسرا تمتع. حج افراد صرف حج کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ حج کے ساتھ یعنی عمرے کو نہ ملایا جائے، صرف حج کی نیت سے احرام باندھیں. قران 2 چیزوں کے ملانے کو کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں ان مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کو ایک احرام کے ساتھ ادا کرنے کو حج قران بولا جاتا ہے. حج تمتع کے لغوی معنی کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھانا، لیکن شرعاً تمتع کے معنی حج تمتع کرنا. حج تمتع یہ ہے کہ آدمی عمرہ اور حج کے ساتھ ساتھ کرے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الحج، یعنی قرآن پاک کے اندر اس کے متعلق آیت مبارکہ.
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من مسلم یلبی الا لبا من ان یمینہ و شمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا و ہا ہنا، رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو تلبیہ کہے مگر انتہائے زمین تک، ادھر ادھر دائیں بائیں تمام پتھر درخت ڈھیلے تلبیہ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی مسلمان تلبیہ نہیں کہتا مگر جب بھی وہ تلبیہ کہتا ہے اس کے ساتھ پوری روئے زمین تلبیہ کہتی ہے۔ تلبیہ کا مطلب، لبیک کا مطلب اے اللہ میں حاضر ہوں۔ جب کوئی مسلمان تلبیہ کرتا ہے لبیک، تو لبیک کا مطلب یس، یعنی میں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ آفیسر اپنے ماتحت کو بلائے وہ فوراً حاضر ہو جائے، اس پر خوشی ہوتی ہے، اور اگر کوئی وقت پر نہ پہنچے تو ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ بلائے، اللہ مہمان بنا کر اپنے بندوں کو بلائے، اور جب لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس کے بندے پہنچ جائیں تو اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب وہ تلبیہ کہتے ہیں تو ان کی تلبیہ کے ساتھ پوری روئے زمین پکار پکار کر کہتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک تعریف تیرے لیے ہے، نعمت تیرے لیے ہے، ملک بھی تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، دنیاوی تمام معاملات کو چھوڑ کر میں فقط تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اور عاشقانہ لباس پہن کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے جب وہ تلبیہ کہتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے تو تنہا تلبیہ نہیں کر رہا، تیرے ساتھ ساتھ پوری روئے زمین کائنات کی تمام مخلوقات، اس میں کیا مٹی اور کیا پتھر اور کیا شجر اور کیا حجر اور کیا درخت، ہر چیز تیرے ساتھ جو ہے وہ تلبیہ کرتی ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدا آتی ہے۔ احرام حج کا مخصوص لباس جو میقات پر پہنچ کر حج عمرہ کے لیے باندھا جاتا ہے، یہ فرض ہے۔ احرام باندھنے کے بعد چند چیزیں محرم پر حرام ہو جاتی ہیں، نیز احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی بھی حرام ہو جاتی ہے، اس لیے اجرام کہتے ہیں۔ احرام کی یہ پابندیاں حج عمرہ کے بعد حلق یا قصر تک برقرار رہتی ہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے حجامت بنوانا، ناخن کٹوانا، غیر ضروری بال صاف کرنا، خوب مل کر نہانا، اگر نہانا ناممکن ہو تو وضو کرنا مستحب ہے۔ عورتیں بھی غسل کریں اگرچہ حیض و نفاس میں ہوں۔ غسل و طہارت کے بعد مرد سلے ہوئے کپڑے، دستانے، موزے، جرابیں وغیرہ اتار دے اور احرام کی 2 نئی دھلی سفید چادریں استعمال میں لائیں، ایک کا تہمت باندھیں اور دوسری چادر کو اوپر اوڑھا جائے، سر اور منہ کھلا رہے، کندھوں کو چھپایا جائے۔ احرام باندھتے وقت چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا خلاف سنت ہے۔ خواتین کا مردوں سے مختلف ہے احرام، لیکن ان کا احرام سلے ہوئے کپڑے ہیں جو روزمرہ زندگی میں استعمال کرتی ہیں۔ عورتیں شلوار قمیض پہنیں، دوپٹے سے سر ڈھانپیں، چہرہ کھلا رکھیں۔ حیض و نفاس کی حالت میں بھی احرام باندھنا جائز ہے، مگر وہ احرام کے لیے نفل نہیں پڑھ سکتی۔ عورتیں احرام کی حالت میں جرابیں، دستانے، زیور پہن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ احرام کے باقی تمام احکام، تمام پابندیاں ان پر بھی مردوں کی طرح فرض ہیں۔ مردوں کا سر اور منہ دونوں کھلا رکھنا ہے، عورتوں کا احرام سر چھپانے اور منہ کھلا رکھنے میں ہے۔ احرام کی حالت میں یہ باتیں حرام اور ممنوع ہیں۔ مردوں کو سلا کپڑا پہننا، سر یا منہ کو کسی اور کپڑے سے چھپانا،
بدن یا کپڑوں میں خوشبو لگانا، کسی ایسے خوشبودار رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے جس میں خوشبو باقی رہے، جیسے زعفران، لونگ، الائچی وغیرہ، ایسی خوشبودار چیزوں کو اپنے پاس رکھنا، خوشبودار صابن استعمال کرنا، بالوں یا بدن پر تیل لگانا، مہندی کا حساب لگانا، جمع کرنا، عورتوں سے بوس و کنار کرنا، اور فسق، فجور کی باتیں، گناہ کی باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، شکار کرنا، شکاری کی مدد کرنا، اپنا یا دوسروں کا ناخن کاٹنا، بدن کے کسی حصے کا بال کاٹنا، اکھیڑنا، کسی کے بال کاٹنا، ٹڈی مارنا، جوں مارنے کی غرض سے اپنے سر یا داڑھی یا کسی دوائی یا خوشبودار چیز سے سر کو دھونا، یہ تمام باتیں منع ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جناب عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ یعنی کہ دعا سنی، اور آپ نے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں یہ دعا جو 1000 مرتبہ پڑھے گا، اللہ پاک سے جو بھی وہ دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ وہ دعا، سبحان الذی فی السماء عرشہ، پاک ہے وہ ذات جس کا تخت بلندی پر ہے، سبحان الذی فی الارض موطئہ، پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کو محیط بنایا، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، پاک ہے وہ ذات کہ سمندر میں جس کا راستہ ہے، سبحان الذی فی النار سلطانہ، پاک ہے وہ ذات کہ آگ میں جس کی سلطنت ہے، سبحان الذی فی الجنت رحمتہ، پاک ہے وہ ذات کہ جنت میں جس کی رحمت ہے، سبحان الذی فی القبر قضاؤہ، پاک ہے وہ ذات کہ قبر میں جس کی قضا ہے، سبحان الذی فی الہواء روحہ، پاک ہے وہ ذات کہ ہوا میں جس کی روح ہے، سبحان الذی رفع السماء، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان کو بلند کیا، سبحان الذی وضع الارض، پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کو پست کیا، سبحان الذی لا ملجأ ولا منجأ منہ الا الیہ، پاک ہے وہ ذات جس کی پناہ اور نجات کی کوئی جگہ نہیں مگر وہی۔ یہ دعا 1000 مرتبہ عرفات کے میدان میں پڑھنا سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب عبداللہ بن مسعود نے سنا کہ اس دعا کو عرفات کے میدان میں پڑھنا چاہیے۔ آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان، عاقل، بالغ، تندرست، صحیح الاعضاء، آزاد مرد عورت پر جو بیت اللہ شریف پہنچ سکتے ہوں، عمر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ حج کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور حج کا تارک بلا عذر شرعی دیر کرنے والا سخت گناہگار، فاسق، فاجر، مردود ہے۔ دکھاوے کے لیے حج کرنے والا، مال حرام سے حج کو جانے والا، یعنی یہ گناہ ہے۔ ماں باپ اگر خدمت کے محتاج ہوں، ان کی اجازت کے بغیر حج فرض کو جانا بھی مکروہ ہے۔ حج نفل میں والدین کی خدمت مقدم ہے، ہاں اگر وہ اجازت دیں تو جائیں ورنہ نہیں۔ جب حج کو جانے پر قادر ہوں، تمام ضروری اخراجات مہیا ہو جائیں، تو اب حج اسی سال فرض ہو گیا، لہٰذا فوراً حج ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب تاخیر گناہ ہے، اگر چند سال مزید تاخیر کی گئی تو ایسا شخص فاسق اور مردود یعنی کہ مردود گواہی دینے والا ہے۔ مگر جب بھی وہ حج کرے گا، اس کا حج ادا ہو جائے گا، مگر سستی سے فریضہ حج ادا نہ کیا، مال ضائع ہو گیا، تو قرض لے کر حج ادا کیا جائے، مگر نیت یہ ہو کہ بتوفیق الہی قرض ضرور ادا کروں گا۔ ایسی صورت میں اگر قرض ادا نہ بھی ہو سکے، امید کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ جو لوگ حج کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ حج نہیں کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک کو ان سے کوئی غرض نہیں، چاہے وہ نصرانی مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو چند آداب آپ کو حج کے متعلق بتائے ہیں، ماشاءاللہ ڈیٹیل تو وسعتوں کے لحاظ سے لمبی چوڑی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم عرفہ سے بڑھ کر کسی دن میں ضعیف، حقیر اور غضبناک حالت میں شیطان کو نہیں دیکھا گیا۔ شیطان کی یہ حالت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ رحمت الہی کے نزول اور بڑے بڑے گناہوں کی بخشش ہوتے جب دیکھتا ہے تو اس وقت بہت غضبناک اس کی حالت ہوتی ہے اور ضعیف اور حقیر حالت ہوتی ہے، اور یہی حالت اس کی یوم بدر میں دیکھی گئی تھی۔ تو اللہ پاک حج عمرہ کی سعادت آپ سب کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ اقرا۔